السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو ہسٹری ہمارے ساتھ۔ دوستو، پورے صوبے پنجاب میں دلیری کی روشن مثال غالباً سیالکوٹ کے انقلابیوں نے قائم کی تھی۔ یہ وہی مقام ہے جہاں بہادر انقلابی فوجوں نے اپنے وطن اور دین کے دشمنوں سے آخر دم تک خون ریز جنگ کی۔ چنانچہ ایک انگریز کا بیان ہے کہ یہاں باغی ایسے خونخوار ہو گئے تھے کہ ان سے زیادہ کوئی نہ ہوگا، مگر ساتھ ہی اس کو یہ بھی اقرار ہے کہ انہوں نے انگریز عورتوں اور بچوں پر ہاتھ تک نہیں اٹھایا بلکہ صرف افسران کو قتل کیا۔ اگر کسی نے انگریز عورتوں کو ستانے کا ارادہ بھی کیا تو دوسروں نے ان کی جانیں بچائیں۔ باغ کے دروازے پر اعلان آویزاں کیے گئے، ایک میں لکھا تھا کہ انگریز بدماشوں کے نام، یقین رکھو پنجاب تمہارا کبھی نہ ہوگا، تمہاری ایک ایک ہڈی یہیں ٹوٹے گی، اگر بھلا چاہتے ہو تو اپنے ملک انگلستان لوٹ جاؤ۔ یہاں کے انقلابی منظم ہو کر مشرقی سمت میں روانہ ہو گئے۔ ترمو گھاٹ پر دریائے راوی کو پار کرتے وقت انگریزوں سے تصادم ہوا۔ باغیوں کے پاس صرف ایک توپ تھی اور انگریز فوج کے پاس کئی توپیں اور نیا ساز و سامان بکثرت موجود تھا۔ اس پر بھی انقلابی فوجوں نے قیامت کی گولہ باری کی، گولیوں کا بے پناہ مینہ برسایا اور انگریز فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سخت جنگ کے بعد کچھ باغی تو پسپا ہو گئے، لیکن باقی اب بھی دریا کے ایک جزیرے میں اپنی جگہ قائم تھے اور انگریز فوج کا بدستور ہمت اور دلیری سے مقابلہ کر رہے تھے۔ انگریز دریا پار کر کے جزیرے میں پہنچے، مگر انقلابی ایک انچ بھی نہ ہلے۔ جم کر مقابلہ کیا، شدید گولہ باری کی۔ جب گورا فوج قریب پہنچی تو دست بدست سنگینوں سے جنگ کرتے رہے، آخرکار پسپا ہونا پڑا۔ بعد میں کپتان لارنس نے سینکڑوں باغیوں کو توپ سے اڑا دیا۔ دوستو، 1 جون کو 5ویں ریجمنٹ کے ہتھیار چھین لیے گئے۔ اسی طرح 60ویں ریجمنٹ کے بھی ہتھیار چھین لیے گئے تھے، مگر بعد میں واپس کر کے روہتک کے انقلابیوں کو کچلنے کے لیے روانہ کیا گیا۔ مگر یہ بجائے روہتک جانے کے دہلی کے انقلابیوں سے ملنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں راجہ پٹیالہ کی فوجیں ان پر حملہ آور ہوئیں۔ 27 اگست 1857 کو کچھ سپاہی چھاونی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 29 مئی 1857 کو دہلی دروازے سے کچھ انقلابی حصار آئے۔ دروازہ ان کے لیے بآسانی کھول دیا گیا۔ ہندوستانی سپاہی ان کے ساتھ ہو گئے۔ ان سب نے جیل خانے جا کر جیسے ہی کہا کہ دروازہ کھول دو اور قیدیوں کو آزاد کر دو، کیونکہ شاید دہلی نے اس ضلع پر قبضہ کر لیا ہے اور انگریز قتل ہو گئے ہیں، فوراً دروازہ کھول دیا گیا۔ پہرے دار گارڈ نے قیدی چھوڑ دیے۔ انقلابی سپاہیوں نے خزانے پر قبضہ کر لیا اور اس کو لے کر بحفاظت دہلی روانہ ہو گئے۔ شہری عوام نے انگریزوں کے بنگلوں اور سرکاری عمارتوں کو لوٹنا اور جلانا شروع کر دیا۔ انگریز افسران ہلاک کر دیے گئے۔ تحصیلدار کی لاش تحصیل کے سامنے بازار میں ڈال دی گئی۔ لوگ آتے جاتے اس کو ٹھوکریں مارتے تھے۔ 30 مئی کو شہزادے محمد عظیم بیگ نے، جو پہلے سرکاری ملازم تھے، انتظام سنبھالا اور تحصیل میں آ کر اجلاس کیا۔ شہر میں شہزادے نے ایک جلوس کی شکل میں گشت کیا۔ لوگ اس کے حق میں نعرے لگا رہے تھے اور آگے ایک آدمی جھنڈا لیے چل رہا تھا۔ شہزادہ اس کے بعد مولوی رکن الدین کے یہاں گیا اور رات گئے تک آئندہ کے لیے مشورے ہوتے رہے۔ اگلے دن تمام سرکاری ملازمین کی موجودگی میں شہزادے نے تحصیل میں اجلاس کیا۔ 4 یا 5 دن بعد وہ ہانسی روانہ ہو گیا تاکہ وہاں جو انقلابی مقیم تھے ان کے ساتھ آزادی کی جدوجہد میں حصہ لے سکے۔ جون اور جولائی میں انگریزوں نے جنگی کارروائیاں شروع کر دیں۔ ان کے ساتھ پنجاب کے رجواڑوں کی فوجیں بھی تھیں۔ چنانچہ فیروز پور سے 2 فوجیں حصار کی طرف آئیں اور شہزادہ مذکورہ سے جنگیں شروع کر دیں۔ ایک اور فوج سرحد پر حملہ آور ہوئی۔ انقلابی فوجوں سے پیلی اور بھٹیانہ کے مقام پر 4 جنگیں ہوئیں۔ باغی فوجوں کی رہنمائی نواب گوہر علی خان کر رہے تھے۔ وہ بڑی بہادری اور استقلال سے لڑے، مگر آخرکار انگریزوں اور پنجابی ریاستوں کی مسلح اور منظم فوجوں سے شکست کھائی۔ انگریزوں نے رانیہ میں گڑھی نوابان پر حملہ کیا، نواب کو گرفتار کر لیا اور 15 اگست 1857 کو اسے پھانسی دے دی۔ اسی طرح فتح آباد کے قریب نواب وزیر علی خان کو شکست دے کر اس کو تمام خاندان کے حصار میں پھانسی دی گئی۔ بالآخر 13 ستمبر 1857 کو شہزادے عظیم بیگ اور اس کے ہمراہیوں کو، جو متعدد جنگیں لڑ چکے تھے، مکمل شکست ہو گئی اور حصار و ہانسی پر انگریزی تسلط قائم ہو گیا۔ دوستو، جہلم کے ہندوستانی سپاہی بھی بغاوت پر آمادہ تھے۔
لہٰذا ان کے ہتھیار چھین لینے کے لیے ایک فوج بھیجی گئی۔ انہوں نے ہتھیار دینے سے انکار کر دیا۔ سخت خونریز جنگ ہوئی۔ انگریز فوجوں نے گولہ باری کی مگر شکست کھائی۔ انگریز افسران کو قتل کر کے انقلابی دہلی روانہ ہو گئے۔ جن انقلابی سپاہیوں کو انگریزوں نے قید کر لیا تھا وہ جیل میں بھی حکام اور افسران کو گالیاں دیتے تھے۔ جہلم میں بغاوت کی خبر پا کر سیالکوٹ میں بھی بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ دوستو امید ہے آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ قسط آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر قسط کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتا رہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔